اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعِثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ امتوں میں بھی ہدایت کے لیے ایک ایک رسول بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ ان رسولوں کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لگایا کہ اپنی امتوں کو حکم دیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شرک سے بچیں اور شیطان سے بچیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شیطان سے بچیں۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک انسانوں میں سے، ایک جنوں میں سے۔ ایسے لوگ جو شرارتیں ہی کرتے رہتے ہیں، شریر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی اسلامی اصطلاح میں شیطان کہا جاتا ہے انسانی شکل میں۔ ایک جنات میں سے ہوتے ہیں جو انسانوں کے دلوں میں ہر وقت وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، وہ بھی شیطان ہوتے ہیں۔ رب نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شیطان سے بچو۔ تو بندہ مومن پر لازم ہے ہر ایسے شخص سے بچے جو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، غلط راستے پہ لگاتا ہے، اپنے عقائد کو بھی درست کرے، اپنے اعمال کو بھی درست کرے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بچیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کسی پر گمراہی ثابت ہوئی۔ اللہ، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے ہیں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس پر ساری کی ساری امت نے ایمان قبول کر لیا ہو، سب نے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو۔ خود حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھ لیں، دنیا میں مسلمان کتنے ہیں، کافر کتنے ہیں۔ تو گزشتہ امتوں میں بھی ایسے ہی ہوا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جن پہ ساری کی ساری امت ایمان لے آئی ہو۔ تو رب کائنات نے فرمایا کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو وہ ایمان سے مشرف ہوا، اس نے نبی کی اطاعت بھی کی، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن پر گمراہی غالب رہی، چونکہ وہ ازلی بدبخت تھے، ان کے مقدر میں شقاوت لکھ دی گئی تھی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو زمین میں چلو پھرو، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تو دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ زمین میں پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ زمین میں پھرو، کون سی زمین میں؟ جن کفار کی بستیوں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، انہیں تباہ و برباد کر دیا، ان بستیوں میں جا کر دیکھو نا، وہاں سے عبرت حاصل کرو۔ علماء کرام نے فرمایا کفار کی اجڑی ہوئی بستیوں میں بندہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جا سکتا ہے، تو اولیاء کی بستیوں میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جائے۔ یعنی اللہ ادھر رب کا قہر دیکھے، ادھر رب کی رحمت دیکھے۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ 99 قتل کیے ہوئے تھے، تو کسی سے جا کے پوچھا میری بخشش ہوگی، اللہ توبہ قبول کرے گا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا چلیں 100 پورے کرتے ہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے۔ پھر چلا تو پوچھا توبہ قبول ہوگی؟ تو انہوں نے کہا توبہ کیوں نہیں قبول ہوگی، رب رحیم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نسخہ بھی بتایا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرو اور وہ بستی بھی چھوڑ دو جس میں تم رہتے تھے، اولیاء کی بستی میں جاؤ۔ ہے نہیں؟ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ بندے کو ہمیشہ نیک لوگوں میں رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی ہے گھر خریدنے سے پہلے اپنا پڑوسی دیکھ لو، پڑوسی کیسا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پڑوسی کو ایسا ملے جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے عقائد ہی بگاڑ کے رکھ دیں۔ ہیں جی، مشرکین اور کفار میں بھی رہنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، آقا علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان مشرکین میں جا کے رہے ہم اس سے بری ہیں، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جو کافر مسلمانوں میں رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جو مسلمان کافروں میں جا کر رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج جو ملحدین پیدا ہو گئے، آج جو اسلام پہ نکتہ چینیاں کرنے والے مسلمان پیدا ہو گئے، کہاں سے ہوئے؟ وہ کفار میں رہنے سے پیدا ہوئے۔ تو بندے کو ہر لحاظ سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے نسخہ بھی بتایا، توبہ بھی کرو، اولیاء کی بستی میں چلے جاؤ۔ اس بیچارے نے سچے دل سے توبہ کی اور اولیاء کی بستی کی طرف چل پڑا۔
اب رب کا فضل دیکھیں، اللہ اپنے محبوب بندوں کی طفیل کتنا کرم فرما دیتا ہے جی، جو اس کے محبوب بندوں کی طرف جاتا ہے رب اس کو بھی محبوب بنا لیتا ہے، سبحان اللہ، یہ اس کا کرم ہے جی۔ راہ چلتے ہوئے اس بیچارے کو موت آ گئی، مر گیا، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے بھی آ گئے، بخاری کی روایت ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم جہنم میں لے کے جائیں گے، رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو رب کی طرف سے حکم ہوا زمین ماپو، جس طرف سے زمین کم ہو اس کو ان لوگوں میں شمار کرو۔ فرشتوں نے زمین ماپنی شروع کی، اس طرف اولیاء کی ہے، اس طرف بدکاروں کی ہے جسے وہ چھوڑ کے آ رہا تھا۔ رب نے اولیاء کی طرف والی زمین کو سکڑنے کا حکم دیا، وہ زمین سکڑ گئی، سبحان تیری قدرت۔ بندہ سچا تھا نا جی، توبہ سچی کی تو رب کا کرم بھی دیکھیں۔ اس طرف کی زمین سکڑ گئی، وہ اولیاء اللہ کی بستی میں شمار ہو کے جنت میں چلا گیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ زمین میں چلو پھرو دیکھو یہ کافروں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، ان کا انجام کیا ہوا، اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو کافروں سے دور رہو، مسلمانوں میں رہو، اچھے لوگوں میں رہو، اچھے لوگوں میں رہنے والا اچھا بن جاتا ہے جی۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے سامنے بہت سی چیزیں رکھی ہیں جی، روزانہ ہم جنازے پڑھتے رہتے ہیں، عبرت حاصل کریں تو ہمیں اس سے بھی حاصل کرنی چاہیے۔ آج وہ کندھے پہ ہے، آج اس کا اعلان ہو رہا ہے، کل ہمارا اعلان ہوگا جی، عبرت تو حاصل کر لینی چاہیے۔ ایک واقعہ میں نے کہانی سی پڑھی تھی سبق آموز، کہتے ہیں ایک شیر، ایک گدھا اور ایک لومڑی، ان کی آپس میں دوستی ہو گئی، تو تینوں گئے شکار کرنے کے لیے، تو تینوں نے مل کے شکار کیا۔ تو اب شیر نے کہا کہ اس کو تقسیم کرو، کون تقسیم کرے گا؟ گدھے سے کہا تم تقسیم کرو۔ گدھے نے کہا یہ آدھا بادشاہ سلامت آپ کا ہوا، آدھا میرا ہو گیا، اور جو اس کا سر ہے یہ لومڑی کا ہوا۔ بادشاہ نے کہا تم نے یہ تقسیم کی ہے؟ شیر نے، اس نے کہا جی میری یہ تقسیم ہے۔ شیر کو غصہ آیا، وہ جھپٹا، اس نے گدھے کو بھی اسی وہیں پہ مار ڈالا۔ لومڑی سے کہا تم تقسیم کرو۔ لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت یہ آدھا آپ کے لیے ہے۔ شیر سے کہا بادشاہ سلامت یہ آدھا آپ ابھی کھائیں گے، آدھا آپ شام میں کھائیں گے، اور جو باقی بچے گا وہ کل صبح کا آپ کا ناشتہ ہے۔ تو شیر نے لومڑی سے کہا یہ سبق تم نے کہاں سے سیکھا؟ لومڑی نے کہا اس گدھے سے۔ اللہ اکبر، لومڑی نے کیا کہا؟ اس گدھے سے سبق سیکھا ہے۔ اس کی تقسیم سے مجھے احساس ہو گیا اگر میں نے ایسی تقسیم کی تو میں بھی گئی۔ عبرت کی ہر جگہ نمونے موجود ہیں، سیکھنے کی ضرورت ہے بس۔ ہم روز اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو دفناتے ہیں، اٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو، فإن اللہ لا یہدی من یضلہ، تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ حضور جانتے بھی تھے کہ کئی کافر جو ازلی بدبخت ایمان نہیں لائیں گے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو خبر بھی دے چکے تھے کئی کے بارے میں، لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ کسی طرح سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں، چونکہ حضور تو جانتے تھے جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تو آپ تو رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے آپ کی خواہش تھی، حرص تھی کہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، آپ اتنی کوشش نہ کریں، بس جس کے مقدر میں ہدایت ہے اس کو ملے گی، اور جس نے گمراہ ہونا ہے جو ازلی بدبخت ہے نا وہ تو رہے گا بدبخت۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ کن کے لیے جی؟ کافروں کے لیے۔ یہ کافروں کے لیے حکم ہے، کافروں کے لیے مددگار نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں جا بجا یہی آتا ہے کہ کافروں کے لیے مددگار نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ کے فضل سے میدان معاشر میں بہت سے مددگار ہوں گے۔ سبحان اللہ،
انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، اللہ کے سارے محبوب بندے نیک صالحین بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، سبحان اللہ۔ یہ سب کل قیامت کے دن اللہ کے فضل سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، سبحان اللہ۔ جن کی مدد نہیں ہوگی وہ کافر ہوں گے، مسلمانوں کی مدد ہوگی تو کسی کو اس سے شبہ نہیں ہونا چاہیے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔